مسافر آدمی کے بارے میں اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ جب انسان حالت سفر میں ہوتا ہے اور حالت سفر میں ہونے کے بعد جب بندہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی مسافر کی دعاؤں کو ضرور سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ لیکن اس حدیث کے اندر جو صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ آدمی مسافر ہے، دور دراز علاقے کا سفر کر رہا ہے، یطیل السفر اشعث اغبر، سفر کی وجہ سے اس کا چہرے جو ہے اس کا چہرہ غبار آلود ہو چکا ہے، اس کا کپڑا پراگندہ ہو چکا ہے۔ ایسا مسافر، ایسا حاجی، ایسا نمازی، ایسا دیندار، ایسا متقی اور پرہیزگار اپنے ہاتھوں کو، اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے دربار میں اٹھاتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ سے گریہ وزاری کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اے اللہ، اے میرے رب، تو میری دعاؤں کو قبول کر لے، اے اللہ تو میری خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ تیرا فرمان ہے کہ تم مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، اے اللہ میں تیرے مقدس گھر کی زیارت کرنے کے لیے، تیرے مقدس گھر کا طواف کرنے کے لیے، حج اور عمرہ کرنے کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر کے، اپنے ملک کو چھوڑ کر کے، اپنی بستی کو چھوڑ کر کے، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے میں نے تیرے مقدس گھر کی زیارت کرنے کے لیے میں نے دور دراز علاقے کا سفر کیا ہے۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنی جبین نیاز کو خم کر کے، اپنے دامن کو پھیلا کر کے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے، اے اللہ میں تجھ سے گریہ وزاری کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے دعائیں کرتا ہوں، اے اللہ تو میری گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تو میری خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ تو میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر بندہ حالت طواف میں دعائیں کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو ضرور سنتا اور قبول فرماتا ہے، یا بندہ اگر مقام عرفات میں اللہ سے دعائیں کرتا ہے، مزدلفہ میں اللہ سے دعائیں کرتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان اللہ سے دعائیں کرتا ہے، یا اپنے حج کے دوران اگر بندہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے تو انشاءاللہ العزیز یہ حالت سفر میں بندہ اگر اللہ سے دعائیں کرتا ہے تو یہ تمام مقامات اور جگہیں دعاؤں کی قبولیت کی جگہیں ہیں۔ ان تمام مقامات کے متعلق اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ ان تمام مقامات میں کی گئی دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ لیکن آپ ذرا دیکھیے اس حدیث مبارکہ کے اندر کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ بندہ نہایت ہی اخلاص کے ساتھ گریہ وزاری کرتے ہوئے اللہ کو پکارتا ہے، یا ربی یا ربی، اے اللہ، اے میرے پروردگار تو میری دعاؤں کو قبول کر لے، میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے مسافر کی، ایسے نمازی اور روزے دار کی، ایسے متقی اور پرہیزگار کی، ایسے حاجی اور نمازی کی دعاؤں کو اللہ ٹھکرا دیتا ہے، رد کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے؟ اس کے اسباب اور ذرائع کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نمازی اور روزے دار کی، ایک تہجد گزار کی، ایک مسافر کی اور ایک حاجی کی دعاؤں کو اللہ ٹھکرا دے رہا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ ایسا مسافر، ایسا حاجی اور نمازی جو اللہ سے گریہ وزاری کر رہا ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اللہ سے توبہ اور استغفار کر رہا ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ حرام خوری کرتا ہے، اس کا کھانا حرام کمائی کا ہوتا ہے، اس کا پینا حرام کمائی کا ہوتا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اور انسان کے جسم کے اوپر جو لباس ہے وہ حرام کمائی کا ہے۔ انسان نے حرام کمائی کر کے، سودی کاروبار کر کے، رشوت لے کر کے، رشوت دے کر کے، سودی کاروبار کر کے انسان نے پیسہ کمایا، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے، فراڈ کر کے، چوری اور بےمانی کر کے، ڈاکہ زنی کر کے، لوگوں کے مال میں خیانت کر کے انسان نے پیسہ کمایا، روپیہ کمایا، اور اس پیسے کے ذریعے سے انسان نے لباس اور کپڑا خریدا اور اس کپڑے کو سلا کر کے انسان اپنے جسم کے اوپر پہنے ہوئے، یا انسان حرام کمائی کر کر کے اپنا پیٹ پالتا ہے یا اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، انسان حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، اور انسان حرام کمائی کر کے اپنے جسم کے اوپر لباس پہنتا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اور اپنے بال بچوں کی پرورش جو ہے حرام طریقے سے کرتا ہے۔ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اللہ
ایسے مسافر، ایسے روزے دار، ایسے متقی اور پرہیزگار، ایسے دیندار، ایسے نمازی اور روزے دار کی دعاؤں کو کیوں کر قبول کر سکتا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مسافر کی دعا 3 لوگوں کی دعاؤں کو اللہ ضرور سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ ایک مسافر کی دعاؤں کو، ایک باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں، جب ایک باپ